پاکستان کے شہر لاہور میں آپ نے لاہور کے بارے میں آپ نے یہ گفتگو تو سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گدھے کا گوشت بھی لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اتنے ڈرامے بننے کے باوجود لوگوں نے کبھی تحقیق کی۔ ایک صاحب کہیں مرغی ذبح کروانے کے لیے گئے تو مرغی کی گردن ہی اڑا دی، کیونکہ وہ کہیں سے مرغی چوری کر کے لائے تھے، تو اس وجہ سے ان کا ہاتھ کانپا اور یہ کام ہو گیا۔ دوسرے نے ان سے کہا کہ اب تو یہ حرام ہو گئی ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی؟ یعنی پاکستانی عوام کے سامنے خرابی بھی چل رہی ہو تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت مزاج اور تربیت پائی ہے۔ عمران خان صاحب خود کش بمبار ہو چکے ہیں۔ ہم نے تو خیر 2014 سے پہلے سے اپنے ہم وطنوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ لوفروں اور لفنڈروں کی پارٹی ہے۔ اب آپ عمران خان کا اندازہ لگائیے کہ ان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آج سے 2 مہینے پہلے ہو گئی تو ان کی ویڈیو کے آنے کا ہر طرف چرچا تھا۔ خیر ہم نے تو اس پر کوئی بات نہ کی، لیکن وہ ویڈیو جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ فعل قوم لوط والی ویڈیوز ہو، پھر ہمیں پتہ چلا، خیر ہم نے تھوڑا یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے جو ہے وہ یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آج سے 4 دن پہلے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں، یعنی جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ میں 3-4 عمران خان صاحب کے فیورٹ اینکرز، جس میں عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر معید پیرزادہ وغیرہ وغیرہ شامل تھے، یہ عدالت میں اپنی داد رسی کے لیے گئے کہ پاکستان میں حکومت بدل چکی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے صوبے کی پولیس اسلام آباد پولیس سے ان کو ڈیمانڈ کر بیٹھے، تو عدالت جو ہے وہ ان کی ایک طرح کی پروٹیکٹیو بیل دے دے، اور یہ بھی اگر دے دے کہ دوسرے صوبے کے حوالے کرنے سے پہلے اس عدالت سے پوچھا جائے تو عدالت کی عین نوازش ہو۔ تو یہ تو خیر ان کا قانونی حق ہے، اور ہم کسی بھی پاکستانی کو بغیر عدالتی ٹرائل کے حبس وجا میں رکھنا ایک غیر شائستہ عمل سمجھتے ہیں۔ برکیف یہ جب ہائی کورٹ سے باہر نکلے تو ان سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور ایک بہترین انسان نے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان اینکرز کو، جو کہ کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور جنہوں نے ان موضوعات پر کبھی کوئی پروگرام نہیں کیے جو کہ اس معاشرے کے ایشوز تھے، یعنی عمران خان کے دور حکومت کے دوران، تو اس نے ذرا ان کو آئینہ دکھانے کے لیے ان سے سوال جواب کیے۔ اب آپ ان کی یہ تھم نیل پر ان کی ویڈیو کا ذکر بھی موجود ہے۔ انہوں نے مطیع اللہ جان پر ایسے ایسے گھنونے الزامات لگائے، اور وہ سارے الزامات انہوں نے فعل قوم لوط والے لگائے، اور ان کے چہرے پر آپ مسکراہٹ دیکھیں، ان کی ٹھٹھا ہنسی اور مذاق دیکھیں تو اس سے کنفرم ہو گیا مجھے کہ عمران خان کے بارے میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کی ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ گفتگو بہت عام ہے۔ اس سے تھوڑا سا ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ، یعنی جب گراؤنڈ میں ہمیں بھی کھیلنے کا اتفاق ہوتا تھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سارے جو پلیئرز ہوتے ہیں، یعنی جو صرف کھیل اور کھیل سے ہی توجہ، جس کھیل پر ہی توجہ رکھتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بہت عام ہوتی ہے۔ یعنی ان کے ہاں کیونکہ پڑھائی کا رجحان بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہیں بہتر گفتگو سے ہمیشہ نا آشنا ہی رہتے ہیں۔ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس طرح کی یعنی غلیظ قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح کی یہ گفتگو کر کے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ٹولہ لوفر اور لفنٹروں کا ہے، ان کی پوری پارٹی اسی طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے جتنے وزراء تھے ان میں ماں سوائے کوئی ایک آدھ کے کوئی تھوڑا بہت شریف یا کوئی بہتر انسان ہو، بقایا سب اسی طرح کے لطیفے گھڑنا اور اس طرح کے لطیفوں پر ہنسنا اور دوسروں پر فکرے فٹ کرنا، یہ انہی کی پارٹی کا جو ہے وہ طرۂ امتیاز سمجھا جا سکتا ہے، یا ان کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا
کیونکہ بائی اینڈ لارج جب ان کے کردار اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے آ جائے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جو انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں واپس لے کے نہ آئی، کیونکہ یہ کہتے ہیں میرا ساتھ کیوں نہ دیا، نواز شریف نے تو کہا تھا مجھے کیوں نکالا، کیونکہ یہ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اقتدار میں نہیں لائیں گے تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کی فوج بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ آئین پاکستان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا تھا، اور پاکستانی پبلک جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اس نے اس چیز کو بالکل مائنڈ ہی نہیں کیا۔ ویسے تو اب کیا کہیں، عام طور پر تو یہ کہتے ہیں مائنڈ کرنے کے لیے مائنڈ کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن شاید پاکستان کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ آئین کتنی مقدس ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ بکھر جائے تو یہ دوبارہ سے کمپائل نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ لوگ ایجوکیشن یعنی سوجھ بوجھ تو رکھتے نہیں ہیں، جو پولیٹیکل سوجھ بوجھ ہوتی ہے، ویسے اپنے جو ہے وہ پرنالے وہیں رکھیں گے، بھلے پڑوسیوں کی دیوار گر جائے اس کی بہت اچھی سمجھ بوجھ رکھیں گے، اپنا منافع جو ہے وہ 4 گنا کر کے چیزیں بیچنے کی کوشش کریں گے اور شکار کو پسائیں گے، لیکن ملک کے بارے میں بالکل ہی لا تعلق سے مایوسی ہوتی ہے پاکستانیوں کا رویہ دیکھ کے۔ جیسے 80s اور 90s میں کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی تبدیلی کا محور نہیں ہو سکتا، آپ اس کے پیچھے مت لگیے، لیکن بہت سارے بہت زیادہ لوگ نواز شریف کے پیچھے لگ گئے کہ نہیں یہی جو ہے وہ ہمارا مسیحا ہے، تو جنہوں نے اس ملک پر اپنی جان قربان کر دی ان کے خلاف بولتے تھے۔ پھر نواز شریف کے بارے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ خیر اس کی حقیقت آشکار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ دیر تک اقتدار میں برداشت کیا گیا اور رکھا، لیکن عمران خان کا تو پول فوری طور پر کھل گیا، کیونکہ اس کو 3.5 پونے 4 سال کے بعد اقتدار سے باہر نکال دیا گیا، تو وہ ایک پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح ایسا پھٹا کہ جو اس کے منہ میں آیا وہ اس نے اپنی گزبر کی زبان سے سب کے سامنے بیان کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ روک نہیں سکتے، یعنی یو کی ناٹ اسٹاپ می، میرے منہ میں جو آئے گا میں وہ بولوں گا، اور اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اس ملک کے اوپر وہ کر گزروں گا، یعنی وہ منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ پھر اس ملک کو بچایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ KPK کے ساتھ مل کر لشکر کشی کا عندیہ تو پچھلے 1-2 دن میں دے چکے ہیں۔ جو انہوں نے شہباز گل کے ذریعے پیغام دیا کہ یہ پختون جو ہیں یہ 10 نسلوں تک لڑیں گے، تو وہ انہوں نے اس چیز کی بھی انڈیکیشن دے دی کہ وہ کہیں KPK کو لے کے کہیں کوئی حملہ آور تو ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وہ جب پہلے دھرنے میں آئے تھے تو آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں، وہ اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، پھر اس شادی سے نکل کر ایک اور ایسی شادی میں گھس گئے کہ جس کے بارے میں نہ تو کہا جا سکتا کہ وہ کون سی تھی، یعنی ارینج تھی یا لو میرج تھی، کیونکہ دونوں کے اوپر نیگیٹو ہی جواب بنتے ہیں اور کرٹیسزم ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان لوفر لفنٹروں کی پارٹی سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تبدیلی کا باعث بنائیں گے جیسے نواز شریف نے بنا دیا تھا؟ کچھ عقل کے ناخن ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ لاہور میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہاں گدھے کھلائے جاتے ہیں، اور جیسے اس نے مرغی کی گردن اڑا دی تو دوسرے نے کہا کہ اس کو مت استعمال کرو، اب یہ حرام ہو گئی، اس نے کہا یہ پہلے کون سی حلال تھی۔ تو اگر اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی ہو چکی ہو تو اس سے یعنی ان لوگوں سے آپ کو کسی بہتری کی امید تو بہت نہیں، ان سے بہتری کی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اب آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کا اندازہ لگائیے کہ پرسوں جو ہے کل ڈیٹ تھی 1 جون، تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا PTI کی اس لانگ مارچ کے سلسلے میں جس میں عمران خان ڈی چوک تک جو ہے وہ گھسنے کے چکر میں یعنی اسلام آباد کے مین ایریا تک آ گئے، حالانکہ کورٹ نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی۔ تو ہمارے ججز نے اپنے پاس سے ایزیوم کر لیا کہ نہیں عمران خان کو یہاں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، یہاں بھی شک کا فائدہ اس کو دے دیں، اور انہوں نے عمران خان کے وکیل سے یہ پوچھنے کی یعنی جرت نہیں گوارا ہی نہیں کیا، کیونکہ جرت کے لیے تو ان کے پاس جرت تو بہت ہے،
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے عمران خان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، وہ اتنے مین ایریا تک کیسے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں عمران خان کو ہم جو ہے نا وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو جب اس طرح کی کورٹس ہوں اور ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہو کہ آپ اس طرح کے پولیٹیکل فائدے پہنچا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو لا کے بٹھاتی ہو اور بٹھا کے جو ہے وہ ہمارے سروں پر ان کے سارے گناہ تھوپتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے مشکل معاشی حالات سے بھی گزریں اور چونی نہیں بلکہ اب تو 400 روپے جو ہے وہ اضافہ ہر ایک چیز میں ہر روز اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ نہیں وہ عوام نے سوچنا نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے ان کے بارے میں پہلے ہی جو بتا چکا ہوں کھانے پینے کے سلسلے میں وہ اس طرف مصروف ہے. کیا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر وہ لوگ جو کہ ملک کے بارے میں کنسرن ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نیٹ اینڈ کلین بھی ہیں، تو وہی اس پر جو ہے وہ سوچیں کہ ہمیں کس طرف بڑھنا چاہیے. اب یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم اپنی فوج یعنی ہماری فوج نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور یہ ان کا نقصان ہوگا، اس لیے مجھے اقتدار میں لیں. تو آپ اس طرح کے سیلف سینٹرڈ لوگ اور جو اپنے سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ کس طرح سے نہیں. لیکن انکوائری تو ان کے خلاف ہونی چاہیے نا جو عمران کو اقتدار میں لے کر آئے. اس پر کوئی بات نہیں کرے. سب کہتے ہیں عمران خان نے یہ بات کیوں کی. لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ 2018 میں عمران کو اقتدار میں جو لے کر آئے اس کی صاف اور شفاف انکوائری تو ہو جائے. لیکن انکوائری سے یاد آیا وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو کہ 1971 کے سانے کے اوپر بنی تھی کہ 90,000 نے ہتھیار کیسے ڈال دیے اور ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کیسے بن گیا. تو اس رپورٹ کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو پھر جب امریکن جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں گھس آئے تھے اسامہ بن لادن کے چکر میں، تو اس رپورٹ کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس انکوائری کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا کہ 2018 میں عمران کو کون اقتدار میں لایا اور کیسے لایا، کیونکہ سب کچھ آئین سے مبرہ ہے اور عوام جو ہے وہ آئین کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آئین کی پامالی پر کبھی احتجاج ہی نہیں کیا. اور کورٹس جو ہیں وہ اپنا اوتھ اور جرنیل جو قبضہ کرتے ہیں اقتدار پہ وہ بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حلف میں تو لکھا ہوتا ہے آئین پاکستان کا دفاع کروں گا، تو آئین پاکستان کو رون دیا جاتا ہے. تو پھر ہم یہ ساری گفتگو کیوں کر رہے ہیں. چلیں بہرحال چلیں تھوڑی بات ہی شیئر کر لی، تو چلیں اس شیئر پر ہی اتفاق کرتے ہیں. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھیں. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو پر کمنٹ کریں، شیئر کریں اور تھمز اپ کو بھی ٹچ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.